بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے یہ یو ایس رجیم چینج کی کنسپریسی جو تھی، سازش تھی، جب سے یہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہوئی ہے اور یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، ہر روز آپ کو ایک نیا پروف ملتا ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ ایک خاص ایجنڈا پہ کام کر رہی ہے اور حکم کہیں اور سے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو اٹھتا ہے کہ آخر کیوں؟ اب اکنامک سروے بھی آ گئی، اس میں بھی واضح ہو گیا کہ پاکستان کی معیشت ترقی کر رہی تھی، سٹیبلائز ہو چکی تھی۔ تو جب پاکستان ایک اپورڈ ٹرینڈ پہ جا رہا تھا تو کس کے فائدے میں تھا کہ یہ سازش ہوتی اور ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت کو گرایا جاتا اور ایک امپورٹڈ حکومت جس میں زیادہ طور کیبنٹ ممبرز بیل پہ ہیں، کبال آف کروکس ہے، یہ ان کو لانے سے کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ یہ سوال قوم کو پوچھنا چاہیے سب ان شخصیتوں سے جو کہ اس کنسپریسی میں، اس سازش میں ملوث تھے۔ آج آپ دیکھیے کیا ہے، آج اخباروں میں آیا ہے کہ امریکہ کے ایمبیسڈر جنہوں نے ابھی اپنی کریڈنشلز نہیں پیش کیے صدر پاکستان کو، ان کا انٹرویو آیا ہے ایک اخبار میں، جدھر انہوں نے فوری طور پہ ڈو مور کا منترا پھر آگے بڑھا دیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان سے کہ وہ سسٹینڈ اور انڈسکرمنیٹ ایکشن لے دہشت گردی وغیرہ کے خلاف، لیکن امریکہ ڈیفائن کرے گا کیا وہ ایجنڈا ہے دہشت گردی کے خلاف، اور ہم سے ایکسپیکٹیشن ہے۔ یہ جو الفاظ ہے نا کہ ایمبیسڈر ایکسپیکٹ کرتا ہے اسلام آباد سے، یہ واضح طور پہ پھر سے ڈو مور کا ایجنڈا واپس پاکستان کے سامنے آ چکا ہے۔ اور ایک بڑی عجیب و غریب بات ہوئی کل، ابھی اس ایمبیسڈر نے کریڈنشلز نہیں دیے، تو لیگلی وہ ایمبیسڈر ڈیزگنیٹ ہیں، وہ آفیشلی ایمبیسڈر نہیں ہے، لیکن ان کی فارن آفس میں میٹنگ ہوئی امپورٹڈ فارن منسٹر سے۔ کال آن اس وقت ہوتا ہے جب آپ کریڈنشلز پیش کر کے فارملی ایمبیسڈر کا سٹیٹس آپ کو مل جاتا ہے، لیکن کیونکہ یہ امریکن سازش کے تحت آئے امپورٹڈ فارن منسٹر، اور فارن منسٹری نے اسی واسطے نہ کوئی تصویر ریلیز کی، وہ تصویر کوئی اور سورس سے آئی ہے، نہ انہوں نے کوئی پریس سٹیٹمنٹ دی کہ کال آن پہلی دفعہ آفیشل کال آن تھی، کہ کیا اس میں ڈسکس ہوا، کیا بات چیت ہوئی، کیونکہ یہ کال آن انلیگل تھی۔ لیکن لگتا ہے کہ یہ وہ وائس رائے والا آ گیا ہے وقت پھر سے پاکستان پہ کہ ایک ایمبیسڈر ڈیزگنیٹ جس نے ابھی کریڈنشلز پیش نہیں کیے، وہ کال آن کرتا ہے امپورٹڈ فارن منسٹر پہ اور ایک انٹرویو دیتا ہے جس میں ڈو مور کا منترا پاکستانی قوم اور پاکستانی امپورٹڈ حکومت کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی میں بتاتی چلوں، بڑا انٹرسٹنگ، یہ ایمبیسڈر صاحب جن کی کنگریشنل کلیئرنسز فوری طور پہ فٹافٹ ہو گئی اپریل میں، وہ 25 مئی کو غالباً ادھر آئے تھے، اور ایک اخبار میں آج یہ بھی خبر آئی ہے کہ جی ان کو کریڈنشلز پیش نہیں کر پا رہے۔ بھائی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، مہینہ 1.5 مہینے، کئی دفعہ 2-3 مہینے ایمبیسڈرز کو ویٹ کرنا ہوتا ہے کریڈنشل پیش کرنے کے لیے۔ آپ ذرا پتہ کر لیں، جو ہمارا ایمبیسڈر گیا تھا مسعود خان واشنگٹن، کتنے مہینوں کے بعد ان کی کریڈنشلز پیش کرنے کا وقت آیا ہے۔ تو یہ کوئی نارمل روٹین ہے، لیکن ان کی بیک گراؤنڈ بڑی انٹرسٹنگ ہے اس ایمبیسڈر کی، اور ہمارے لیے خاص طور پہ ایک کنسرن ہے یہ ہمارا، کیونکہ یہ وہی شخصیت ہے جو کہ سویلین کو ڈائریکٹر تھے ملٹی نیشنل فورس اسٹریٹجک انگیجمنٹ سیل بغداد میں 2007 اور 2008 میں، جب امریکہ نے صدام کو ہٹا دیا تھا اور عراق کی آکیوپیشن کر رہے تھے، اور یہ وہ وقت ہے جب کہ ابو غریب اور یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن جو عراقیوں کے خلاف اٹیک ہو رہے تھے، جو ان پہ تشدد ہو رہا تھا، یہ وہ وقت ہے، اور یہ ادھر سویلین کو ڈائریکٹر لگے ہوئے تھے جو اوورسی کر رہے تھے یہ ساری اسٹریٹجک انگیجمنٹ سیل
بغداد میں. تو ان کا بیک گراؤنڈ بھی آپ بھولیے گا نہیں کہ ان کو اس وقت رجیم چینج کے بعد کیوں بھیجا گیا, کیا ان کا ایجنڈا ہے, اور کیا یہ ڈو مور کیا کیا ہم سے کروائیں گے. کیونکہ جب ان سے سوال انٹرویو میں پوچھا گیا ڈرون بیسس کا تو وہ بات ٹال گئے. اگر بات ٹال گئے اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم نہیں مانگ رہے بیسس, تو وہ صاف کہہ دیتے, لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کہا. اور فائنلی میں ایک اور بات کہتی چلوں کہ یہ امپورٹڈ حکومت کی کوئی کریڈیبلٹی دنیا میں نہیں ہے. جدھر جاتے ہیں بھیک مانگنے, ادھر سے ٹھڈے کھا کے واپس آ جاتے ہیں. ترکی گئے خالی ہاتھ آ گئے, کنگڈم آف سعودی عربیہ گئے خالی ہاتھ آ گئے. چین جانا چاہ رہے تھے, چین نے کوئی ان کو انویٹیشن دینے سے انکار کر دیا یا ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ابھی نہ ہی آئیں تو بہتر ہے. کیوں یہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ پوری دنیا میں واضح ہو گیا ہے یہ ایک سازش کے ساتھ, بیرونی ملک کی سازش کے ساتھ یہ پاور میں آئے, اور پاکستانی قوم نے ان کو واضح طور پہ ریجیکٹ کر دیا ہے. تو ظاہر ہے کون سا ملک ہوگا جو پھر ان کے ساتھ انٹریکشن کرے گا یا ان کو امداد دے گا. اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ ہمارے ایکس فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب کو 2 ہمارے فرینڈلی کنٹریز نے آلریڈی فارمل انویٹیشن دیا ہے کہ وہ وزٹ کریں, چین نے بھی اور ترکی نے بھی. کیونکہ ہماری پی ٹی آئی کی حکومت کی, عمران خان کی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی تھی. یہ ہمیں کہتے تھے جی پاکستان آئسولیٹ ہو رہا ہے. ارے بھائی پاکستان کہاں سے آئسولیٹ ہو رہا ہے؟ چائنا سے ہمارے تعلقات بڑھے, سینٹرل ایشین کنٹریز سے بڑھے, روس کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑھ رہے تھے. اور کیا کہتے فارن منسٹرز, او آئی سی کی فارن منسٹرز کی سمٹ ہوئی مارچ میں, اس سے پہلے دسمبر میں ہوئی. یہ آئسولیشن نہیں ہے, یہ انگیجمنٹ ہے. اور یہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی عمران خان کی تھی جس کی بیسس پہ پوری دنیا سے انگیجمنٹ ہو رہی تھی. ٹنل ویژن نہیں تھا کہ واشنگٹن میں ہم جا کے اپنی گھٹنے ٹیکتے. یہ ہماری انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی تھی اور پوری دنیا سے انگیجمنٹ تھی, انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے انگیجمنٹ تھی, یو این میں انگیجمنٹ تھی. اب اس سے دیکھ لیں حال کیا ہوا ہے 2 مہینے میں, جو کہ یہ امپورٹڈ حکومت کا کوئی دنیا کا کیا ملک ان سے بات چیت ہی نہیں کرنے کے لیے تیار, کوئی ان کو آفر نہیں کر رہا, کوئی ایڈ اور اسسٹنس. تو یہ ہوتا ہے جب سازش کے, بیرونی سازش کے تحت ایک امپورٹڈ حکومت, اور وہ بھی کرپٹ لوگوں کی, کرمنلز کی پاور میں آئے. تو جنہوں نے سازش کی, امداد کی, ان کو دوبارہ سوچنا ہوگا. یہ سوال نہیں صرف ہوتا کون تھا, سوال اٹھتا ہے اب کیوں, جبکہ معیشت بڑھ رہی تھی, فارن ریلیشنز ہمارے بہت بہتر ہو گئے تھے, پاکستان کی ایک انٹرنیشنل سٹینڈنگ بڑھ گئی تھی, کریڈیبلٹی بڑھ گئی تھی. تو اب کیوں؟ میرے لیے تو بڑا آسان ہے اس کا جواب, اس واسطے کہ پاکستان کو وہ جو سازش کرنے والے ہیں وہ چاہتے تھے کہ پاکستان تباہ ہو, معیشت تباہ ہو, اور پاکستان گھٹنے ٹیکے, اور جو امریکہ کہنا چاہتا ہے, کروانا چاہتا ہے ڈو مور کے ذریعے, وہ یہ حکومت کرے گی. اور اسی واسطے یہ ساری سازش ہوئی تھی. اور اب میں اسد عمر صاحب. اچھا جی, ابھی آپ کو شیرین مزاری بتا رہی تھیں اس کا خارجہ پالیسی کے جو پہلو تھے, موجودہ صورتحال کے, اور کہاں ہم یہاں تک پہنچے کیسے ہیں اور اس کے مضمرات کیا ہو رہے ہیں. اب تھوڑی سی معاشی صورتحال کے اوپر ذرا نظر رکھ لیں. جیسے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا اکنامک سروے جو اسی حکومت نے, امپورٹڈ حکومت نے شائع کیا ہے, وہ گواہی دے رہا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان ترقی کی طرف گامزن تھا عمران خان کی حکومت کے اندر. اور پچھلے 15 سال میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ 2 سال تواتر سے 5.5% سے زیادہ معیشت کی بڑھنے کی رفتار ہو. 5.47% پہلے ہوا, اور اس سال تقریباً 6% ہوا. صنعت نے ترقی کی, بڑی صنعتوں نے تو 10% سے زیادہ ترقی کی. اس کے علاوہ زراعت کا بہت ہی شاندار سال گزرا, بڑی بڑی فصلوں نے ریکارڈ قائم کیے. درآمدات, ہماری برآمدات جو ہیں انہوں نے ریکارڈ قائم کیا اس سال. ہماری ترسیلات زر جو ہیں انہوں نے ریکارڈ قائم کیا. ہر لحاظ سے آپ کو بہتری نظر آ رہی تھی. اس کے بعد سے ابھی تک ہوا کیا ہے, اور اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ہو رہا ہے, تاکہ اگر ہم آگے کی طرف فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, آگے کے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں,
تو ہمیں یہ سے ہونا چاہیے کہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ ہم فیس کیوں کریں. پہلے تو صورتحال ہے کیا. ہماری عمران خان صاحب کی حکومت آئی جون 2018 کے اندر. ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر جو سینٹرل بینک کے تھے وہ 9.7 ارب ڈالر کے ذخائر تھے, اور بڑی محنت سے جیسے میں نے بتایا سرمایہ کاری بڑھا کر, برآمدات بڑھا کر, ترسیلات زر بڑھا کر, یہ تمام محنت کرنے کے بعد ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھتے ہوئے تقریباً 16.5 ارب ڈالر تک پہنچ گئے, جس وقت عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ پیش کی گئی. جیسے ہی عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوتی ہے تو ایک اعتماد کا بحران پیدا ہو جاتا ہے ملک کے اندر, ایک معاشی غیر یقینی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو 3.5 سال کی محنت, تقریباً 3.25 سال کی محنت کے اندر آپ نے 7 ارب ڈالر کا اضافہ کیا تھا اپنے زر مبادلہ کے ذخائر میں, وہ تمام کا تمام اضافہ صرف 3 مہینے کے اندر سارے کا سارا غائب ہو جاتا ہے. بلکہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر اس سے بھی کم ہو جاتے ہیں جہاں جون 2018 میں تھے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو اس وقت روپیہ اتنی شدید دباؤ کے اندر نظر آتا ہے. صرف 3 ماہ کے اندر جب سے یہ عدم اعتماد کا ووٹ داخل کرایا گیا ہے اور یہ غیر یقینی کی فضا پیدا کی گئی ہے, اس 3 ماہ کے اندر 27 روپے کی قدر کے اندر کمی آئی ہے ڈالر کی نسبت. 27 روپے صرف 3 مہینے کے اندر, یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی نہیں ہوا. اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ جس طریقے سے تیزی سے ہماری کم ہو رہی ہیں زر مبادلہ کے ذخائر, مارکیٹ جو ہے وہ گرتی چلی جا رہی ہے. اب یہ صورتحال عام طور پہ معیشت کے جو بڑے ایکسپرٹس ہیں, میں تو ان سے کبھی بھی مکمل طور پہ اس بات پہ اتفاق نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں جی کہ جب آپ عوامی فیصلے کرتے ہیں تو عوامی فیصلے کرنے کی وجہ سے مارکیٹ جو ہیں ان کا اعتماد چیک ہو جاتا ہے, اور کرنسی بھی پریشر میں آ جاتی ہے, اور مارکیٹ میں اسٹاک مارکیٹ بھی پریشر میں آ جاتی ہے. یہاں الٹا ہو رہا ہے. یہاں پر سخت ترین, مشکل ترین عوام کے لیے یہ بالکل غلط بات ہے. یہ انہوں نے مہنگائی کا نیا نام رکھ دیا مشکل فیصلے. یہ تو آسان فیصلے ہیں. یہ فیصلہ مشکل کیا ہے حکمران کے لیے کہ 60 روپے لیٹر پیٹرول کی قیمت بڑھا دو, 60 روپے ڈیزل کی قیمت بڑھا دو. آج کے اخبار کے اندر لکھا ہوا ہے 13 روپے یونٹ بجلی کی قیمت اگلے 3 مہینے میں بڑھنے جا رہی ہے. 13 روپے یونٹ. یہ وہی مفتاح اسماعیل ہیں جنہوں نے آج سے صرف 3 یا 4 مہینے پہلے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ ہم 12 روپے یونٹ کی بجلی بیچیں گے. یہ ریکارڈ پہ مفتاح, آپ کی باتیں قوم بھولے گی نہیں. 12 روپے یونٹ کی آپ بجلی بیچ رہے تھے. 12 روپے پہ تو کیا لے کے آنا, اگلے 3 ماہ میں صرف اضافہ 13 روپے یونٹ ہونے والا ہے. یہ وہی مفتاح اسماعیل ہیں, یہ وہی حکومت اس وقت امپورٹڈ بیٹھی ہوئی ہے جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ 137 روپے کا کوئی لیٹر پاکستان میں افورڈ نہیں کر سکتا. کسی کے پاس اتنی قوت خرید نہیں ہے کہ وہ پیٹرول خرید سکے. 101 روپے بھی ہم نہیں بڑھانے دیں گے. دھمکیاں دیتے تھے, پتہ نہیں کس کو دھمکیاں دیتے تھے. آج انہوں نے 210 روپے کا پیٹرول کر دیا ہے. اور جو چیمگوئیاں ابھی ہم سن رہے ہیں, جو انہوں نے بہانے بازی شروع کی ہوئی ہے, آپ نے خود ہی دیکھا ہے کہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وزیر خزانہ بجٹ پیش کرتا ہے اور بجٹ پیش کر کے خود کہتا ہے کہ اس بجٹ سے IMF خوش نہیں ہے. یعنی کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ بہانے بنا رہے ہیں, وہ زمین ہموار کر رہے ہیں کہ اور مزید عوام کے اوپر مہنگائی کا جو بوجھ ڈالنا ہے وہ اس کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں. 60 روپے لیٹر سے ابھی ان کا دل نہیں مطمئن ہوا, ابھی وہ اور پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں. جس طریقے سے عوام کو مہنگائی کے تلے دبایا جا رہا ہے, جس طریقے سے معیشت کی جو رفتار تھی بڑھنے کی, اس کو بریکیں لگا کے, ہینڈ بریک لگا کے کھینچ دیا گیا ہے گاڑی کو. اور 6% سے جو معیشت بڑھ رہی تھی اس کی یہ صورتحال ہے کہ مئی کے مہینے میں سیمنٹ کی سیل جو ہیں وہ 16% اس کے اندر کمی آئی ہے. سیمنٹ سیل 16% کم ہونے کا مطلب کہ کنسٹرکشن رک گئی. کنسٹرکشن رکنے کا کیا مطلب ہوا کہ 30 سے زیادہ صنعتیں جو ہیں جو براہ راست منسلک ہوتی ہیں کنسٹرکشن سے, وہ سلو ڈاؤن ہونی شروع ہو گئیں, ان میں منفی رجحان آنا شروع ہو گیا. اور کنسٹرکشن شہری علاقوں کے اندر روزگار کا سب سے بڑا ذریعہ ہے دہاڑی دار کے لیے. اس کا مطلب دہاڑی دار کو روزگار ملنا بند ہونا شروع ہو گیا ہے. ایک طرف مہنگائی آسمان پر, دوسری طرف دہاڑی دار کی روزی بند ہونا شروع ہو گئی ہے. مارکیٹ گر رہی ہے, روپیہ گر رہا ہے. اور یہ ہو کیوں رہا ہے؟ کیونکہ جیسے شیرین مداری کہہ رہی تھی, صرف باہر کی حکومتیں نہیں, سرمایہ کار بھی دیکھ رہا ہے, اس کو نظر آ رہا ہے یہ غیر فطری حکومت ہے, یہ ایک سازش اور بیرونی مداخلت سے بنائی ہوئی حکومت ہے, اور یہ پائیدار نہیں ہو سکتی.
جو باہر سے بڑے بڑے بینکس ہیں, جو کیپٹل مارکیٹس ہیں, وہ $1 نہیں دینے کو تیار ہے پاکستان کو, کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ حکومت جو ہے یہ جو اپنے بوجھ ترے خود دبتی چلی جا رہی ہے, یہ 1 مہینے کے بعد یہاں پر ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ غیر یقینی صورتحال جو ہے یہ بالکل آپ سمجھ لیں اسی کا مترادف ہے جیسے آپ کسی انسان کو آہستہ آہستہ زہر پلا کر مار دیں. یہ زہر پلا کر پاکستان کی معیشت کو مارا جا رہا ہے, اور اس کا تمام ملبہ جو ہے, تمام بوجھ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. اس لیے تمام جو فیصلہ ساز ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ساری قوم دیکھ رہی ہے, اور یہ قوم کے اوپر جو قیمت, یہ بوجھ جو ڈالا جا رہا ہے, اس کی ذمہ داری کون قبول کرے گا. مسلم لیگ نون کی تو انہوں نے, ہمارے لیے تو سیاسی طور پہ بڑی اچھی بات ہے, مسلم لیگ نون ہماری سب سے بڑی حریف جماعت ہے, ان کی تو سیاست دفن ہو رہی ہے پچھلے 2 مہینے سے, جس طریقے سے وہ فیصلے کر رہے ہیں اور جس طریقے سے عوام کی زندگی مشکل کر رہے ہیں, لیکن یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے, یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. اس لیے ہم اپنی سیاست کی وجہ سے نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کا سوچتے ہوئے ابھی بھی وقت ہے, فوری طور پر فیصلہ کیا جائے, جلد از جلد الیکشن بلائے جائیں تاکہ پاکستان کے عوام اپنی پسند سے, اپنی مرضی سے جس کو بھی وہ چاہیں اس کو منتخب کر سکیں, اور وہ منتخب حکومت جو پاکستان کے عوام کے ووٹوں سے آئی ہو, حرام کے پیسے سے ضمیر خرید کے نہ بنائی گئی ہو, بیرونی مداخلت سے نہ بنائی گئی ہو, وہ پاکستان کی مستقبل کے فیصلے کریں, ورنہ پاکستان کے مسائل میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا. بار بار کہتا ہوں, مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا, لیکن معیشت کے سارے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ہم جو سری لنکا میں صورتحال دیکھنے میں آئی ہے اس سے ہفتوں, مہینوں نہیں, ہفتوں دور ہیں. جس بری طریقے سے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے, یہ شری لنکا کا ہی آپ یہاں پہ ایک نمونہ دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ جان بوجھ کے وافر تعداد میں جنریشن کی کیپیسٹی موجود ہے, نہیں کیا جا رہا کیونکہ خسارہ اتنا خطرناک حد تک سے بڑھ رہا ہے, تو اس کو روکنے کے لیے جان بوجھ کر عوام کو اس شدید گرمی کے اندر لوڈ شیڈنگ کا شکار کیا جا رہا ہے. تو کافی آپ نے پاکستان کے عوام کے ساتھ ظلم کر دیا. اس سے پہلے کہ آپ کی سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے, الیکشن کال کریں. ایک بات اور سے, ایک سوال ہے ہمارا آنرری سپریم کورٹ سے کہ آپ نے میمو گیٹ پہ سو موٹو ایکشن لیا. ہمیں صدر پاکستان نے خط لکھا ہے چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ کو کہ پاکستان کی بہتری کی وجہ سے آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ کیسے بیرونی سازش ہوئی, کیا اس کے پیچھے تھا, سائفر کے پیچھے کیا سازش تھی, تاکہ اگلی دفعہ پاکستان میں کوئی ایسی بیرونی سازش کامیاب نہ ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ایک سب سے اوور آرچنگ ایک ادارہ ہے جو انصاف دے گا پاکستانی قوم کو. اس واسطے ہم پھر سے چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ کو, آنریبل کورٹ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ صدر پاکستان نے جو آپ کو ریکویسٹ کیا ہے, جو خط بھیجا ہے, اس پہ پلیز ایکشن لیں تاکہ پاکستان میں اس قسم کا بحران, اس قسم کی سازش اگلی دفعہ کامیاب نہ ہو سکے. یہی بھی تو وہ وجہ تھی امریکی اٹیک دینے کے حوالے سے, جس سے آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات پیدا ہوئے اور پھر دوریاں بڑھی ہیں. اب وہ کیا اٹے دے دیے گئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں جو ڈرون اٹیکس ہیں وہ کہاں سے ہوں گے؟ دیکھیں سیدھی سادی بات ہے, جب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے 6 جون کو امریکہ کا جو NSA ہے اس نے کہا کہ ہماری ایگریمنٹ بہت قریب ہے ملٹری اور انٹیلیجنس پاکستان کے کہ کوئی ایگریمنٹ ہوگی ڈرون بیسز کی, اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے واضح طور پہ 19 جون کو انٹرویو میں کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. میں سمجھتی ہوں یہ سازش جو ایکٹیویٹ ہوئی ہے پہلے سے شروع آئی ایم شور تھی, کیونکہ ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی اپنائی ہوئی تھی, لیکن جو ایکشن شروع ہوئے ہیں میں سمجھتی ہوں وہ جون 2021 سے ہوئے ہیں. کیونکہ سوال جو اٹھتا ہے کہ 23 اکتوبر کو CNN کی خبر کیسے آ جاتی ہے کہ جی وہ اگریمنٹ ڈرون بیسس پہ ایک خطر ہونے والی ہے, جبکہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہہ دیا ایبسلیوٹلی ناٹ. تو یہ سازش ادھر سے شروع ہوتی ہے, اور ادھر سے پھر آپ دیکھتے ہیں ایمبیسیز میں جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور ہمارے ڈسیڈنٹس, اور پھر سڈنی سندھ ہاؤس میں لوگ غائب ہو رہے ہیں, تو یہ ادھر سے سازش ہے. امریکہ کی جو بھی اپنے ان کے نیشنل انٹرسٹ ہوں گے, پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ہم بیسز دیں.
अब पहले हमने ड्रोन अटैक्स आपने देखे हमारे जो उस वक्त के फाटा में सिविलियंस जनाजों पे अटैक हुआ है, शादियों पे अटैक हुआ है, सिविलियंस हमारे मारे गए हैं। हम क्यों अपने लोगों को मरवाएं किसी और की जंग के लिए? और ये इमरान खान की पोजीशन शुरू से रही है। हमारे मैनिफेस्टो में ये था कि हम बेसिस नहीं देंगे, हम ड्रोन अटैक्स को नहीं सपोर्ट करेंगे। देखें, मुलाकात करनी और बात होती है एक ऑफिशियल से, और मुझे नहीं पता क्या वजूहत थी, आप परवेज़ इलाही साहब से पूछें। लेकिन एक कॉन्डक्ट होता है डिप्लोमेसी का, एम्बेसडर से मिलते हैं या फॉरेन मिनिस्टर से मिलते हैं या फॉरेन सेक्रेटरी से मिलते हैं। ये नहीं होता कि एम्बेसडर आपके टॉप ऑफिस होल्डर्स से मिले। हमने पाकिस्तान में डिप्लोमेटिक नॉर्म्स ही नहीं रखे। अब मुझे बताएं, आम MNA को आप एम्बसीज़ में बुला रहे हैं, उनको आप पता नहीं क्या ऑफ़र कर रहे हैं। ये कोई एकदम से कैसे हुआ कि सारे ये US एम्बसी के जो ऑफिशियल्स हैं वो एकदम से PTI के MNAs जो सपोजिटली डिसिडेंट थे उनसे मिलने लगे, फिर वो डिसिडेंट्स गायब होने लगे सिंध हाउस में। तो साजिश आप जिस तरीके से भी देखें, और मैं आपको एक रेफरेंस देती हूँ, इसमें मैं बाद में डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी। 2006 में रैल्फ पीटर्स जो अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिसर था, उसने एक आर्टिकल लिखा था ब्लड बॉर्डर्स। वो नक्शा आप देख लें जो उसने बनाया था और क्या स्कीम थी अमेरिकनों की। और उसके बाद आप 2006 के बाद देखते रहे कि हमारे खित्ते में क्या होता आ रहा है, आपको साजिश बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। आपकी बेटी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिटर्न दिया कि आपकी एक अदारे के सरबराह से तलब कलामी हुई थी। क्या उस तलब कलामी के पीछे भी यही अमेरिकी साजिश थी? देखें, वो कई चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं। अगर कोर्ट मुझे बुलाएगा एविडेंस देने के लिए, फिर मुझे देना पड़ेगा। कई चीज़ें नेशनल इंटरेस्ट की चुप करके रहनी चाहिए। मैंने तो आपको आदादो शुमार से बता दिया कि जिस तरीके से हमारी ज़र मुबादला के ज़खायर के अंदर कमी है, तो ये एक ख़तरनाक नहीं, एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। जब भी कोई वजह तो है ना कि पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ कि 3 महीने के अंदर रुपए की कदर में 27 रुपए कमी आ गई हो। वो कमी आई इसलिए रही है कि आप तेज़ी से जो है आपके रिजर्व गिरते जा रहे हैं और इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। तो साहब ये बताइएगा कि आप देख रहे हैं कि जब से आपके ऊपर मुकदमात हुए हैं तो तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो थम सा गया है, क्या मुकदमात का खौफ है? देखिए, तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था उससे पहले क्या हो रहा था एहतजाज? 2 महीने जो उस वक्त हुए थे, उसकी सबसे बड़ी शक्ल आपको क्या नज़र आती थी? इमरान खान साहब के जलसे थे ना। तो इमरान खान के जलसे तो उसके बाद भी बहुत बड़े बड़े, और आप अगर उन इलाकों को देख लें, आप ज़रा शांगला का जलसा उठा के देखें, मुस्लिम लीग नून का जो हुकूमत थी। हाँ जी, आप अभी देखना इंशाल्लाह ताला अगले 4 हफ्ते के अंदर आपको पंजाब के अंदर तकरीबन 1 दर्जन जलसे इमरान खान को देखने को मिलेंगे, और ऐसे जलसे देखने को मिलेंगे कि आपको नज़र आएगा कि इमरान खान के साथ पंजाब किस तरीके से खड़ा हुआ है। मैडम ये बताइएगा कि 2 सवाल हैं। पहली बात कि एजेंसी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के मातहत थी, क्या कोई ऐसा इंतल आप लोगों को नहीं दिया गया था जो MNAs मिल रहे हैं या जितनी भी साजिश हो रही है, या वो भी उनके साथ शायद मिले हुए थे? एक सवाल ये है। दूसरा ये, सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की खान साहब हमेशा मुखालफत करते रहे हैं, एहसाब की बात करते रहे हैं। आज खान साहब किसी भी ओहदे पर नहीं है, उसके बावजूद KP के हाउस इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, और जितने मुलाजमीन हैं सरकारी वो भी इधर इस्तेमाल हो रहे हैं। ये जो जितने भी इवेंट्स यहाँ पे हमने कराए हैं पार्टी ने, और ये बाकायदा हमने अनाउंस किया हुआ है, पार्टी उसकी पेमेंट करती है, कोई सरकारी वसाइल हम इस्तेमाल नहीं करते। फार्मूला क्या है कि महंगाई कम करने के लिए आप एक कप चाहिए, क्या मुतफ़िक़ करता है? सर, मैं ख़ुद इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मेरे ख्याल में आखिरी इसी पे ख़त्म करते हैं। ख्वाजा आसिफ के लाजवाल अल्फाज के ऊपर ख़त्म करते हैं। कुछ शर्म होती है, कुछ हया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।